یاد رکھیں اسلام میں دو عیدیں ہیں، اور دونوں عیدیں یعنی یہ جو دو خوشی کا دن ہے، ان کا آپ جب مقصد دیکھیں گے، ان کی تاریخ دیکھیں گے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اسلام میں دو تہوار ہیں۔ ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہر قوم کسی نہ کسی دن خوشی مناتی ہے۔ عیسائیوں نے خوشی منانے کا دن اپنے لیے بنایا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہودیوں نے اپنے لیے خوشی کا دن بنایا، اپنا تہوار بنایا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلتے ہیں اور فرعون سے ان کو کیا ملتی ہے بھائی؟ نجات ملتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے اس کو کیا بنا لیا بھائی؟ خوشی کا دن بنا لیا۔ اسی طرح یہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، جتنی قومیں ہیں، ان سب نے اپنے اپنے تہوار کو کسی ایک دن کے ساتھ خاص کر لیا کہ اس دن ہمارے اوپر کیا ہوئی تھی، کوئی نعمت ہوئی تھی، کوئی اللہ کا انعام ہوا تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اپنے تہواروں کو، اپنی عیدین کو اس طرح سے نہیں رکھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن پر، فتح مکہ کے دن پر، غزوہ بدر جس دن ہوا اس دن پر عید کا موقع نہیں دیا کہ بھئی آج مسلمان کیا ہوئے، مسلمانوں کی پہلی جنگ جو ہے کیا غزوہ بدر جس دن مسلمان جیتے ہیں کہ بھئی اس دن ہم کیا کریں گے؟ عید منائیں گے۔ ایک تو ہماری تو پہلی جنگ تھی، اس کو ہم نے کیا کر لیا؟ فتح کر لیا، لہٰذا ہم عید منائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فتح مکہ ہوا، بہت بڑی یہ مسلمانوں کو کامیابی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہو کہ جس دن فتح مکہ ہوا تھا ہم اس دن اپنا تہوار منایا کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری قوموں کے اندر کیا ہے جی؟ عید کا یہ مقصد ہے کہ جس دن ان کے اوپر کوئی انعام ہوا وہ اس دن تہوار ہوتا ہے، ان کا خوشی مناتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی جو عید ہے یہ در حقیقت عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، اور عبادت کی تکمیل پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دونوں عیدوں کو، یہ عید الفطر جو ہے، عید الفطر چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں، یہ رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی تکمیل میں کیا رکھی بھئی؟ خوشی کا دن رکھا، عید رکھ دی۔ اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہے، عید الاضحیٰ وہاں پر حاجی حج ادا کرتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے عید رکھ دی، اور اس خوشی کو سارے عالم میں سارے مسلمانوں کو دے دیا کہ بھائی سارے مسلمان کیا منائیں گے بھائی؟ عید منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ تو پیچھے مقصد کیا ہے بھائی؟ پیچھے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ ہماری خوشی کے پیچھے بھی بنیاد کیا ہے؟ عبادت۔ تو ہم خوشی میں آ کر اگر عبادت چھوڑ دیں تو وہ تو خوشی ہی ہمیں کس لیے ملی تھی بھائی؟ عبادت کی تکمیل پر، اور اگر جس تکمیل پر ہمیں خوشی ملی اسی خوشی میں ہم مگن ہو کر عبادت سے کیا ہو جائیں بھائی؟ دور ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہم نے خوشی کو خوشی سمجھا نہیں، ہم نے عید کو عید سمجھا نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے نعمت تو دی ہمیں خوشی کی، لیکن ہم نے اس نعمت کی پھر قدر نہیں کی اگر ہم عبادت کو چھوڑ دیں۔ تو رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہوئیں ان میں بنیادی عبادت جو تھی وہ روزہ تھا بھائی، روزہ۔ اب روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھوایا، روزے کا مقصد تھا تقویٰ، اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ میں جو بھی کام کروں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کروں کہ کل قیامت میں اللہ کو مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ ہر وہ کام جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا بندہ اس کو کرنے لگ جائے، متقی ہو گیا۔ ہر وہ کام جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا، نہ کرنے کا حکم دیا، اس سے بندہ رک جائے، یہ ہے جی تقویٰ۔ تو روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ۔ ہم نے 30 روزے رکھے، گویا ہماری تقوی کی پریکٹس ہوئی۔ اس 30 روزوں میں جب عبادت مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی نعمت عطا فرمائی۔ اب ہم عید والے دن اگر تقوی کو بھائی سائیڈ پہ کر دیں، اگر تقوی کو جناب جیب میں رکھ لیں، ہاں بھائی اب تو عید ہے، اب تو خوشی ہے، اب نہ نماز پڑھیں گے اور نہ ہی اللہ سے ڈریں گے، سمجھ آ رہی بات بھائی؟ تو اس کا مطلب پھر وہ ہماری عبادت بھی کوئی عبادت تو نہ ہوئی، کیونکہ عبادت کی خوشی میں تو عید آئی تھی، اور اس خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، مسجدیں ویران کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ تقویٰ جو روزے کا بنیادی مقصد تھا، تو 30 دن روزے رکھا، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دینے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں نہیں دیں گے بھائی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں نا، جب رمضان آتا ہے تو کیسے رمضان میں نعمتوں کی اللہ کی بہاریں آتی ہیں، بندے کو سکون ملتا ہے، عبادت میسر ہوتی ہے۔
در حقیقت پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا ڈر چل رہا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی چل رہا ہوتا ہے۔ تو تقوی ہم نے جو رمضان المبارک میں سیکھا اس کو عید کی خوشی میں بھلانا نہیں ہے بھائی، عید کی خوشی میں اسے بھلانا نہیں ہے، کیونکہ عید تو آئی اس عبادت کی تکمیل میں ہے، اور اگر جب ہم اس تقوی کو آگے بھی جاری رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں پھر انعامات سے بھی نوازیں گے، اور کئی قسم کے انعامات ہیں، ان میں سے کچھ چند جو ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں رکھ دیتے ہیں بھائی۔ قرآن کریم میں 28واں پارہ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرتا رہے، جو رمضان میں ہم نے روزے کی حالت میں سیکھا بھائی، یہی سیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے منع کر دیا، ہم نے پانی بھی چھوڑا، کھانا بھی چھوڑا، صحیح ہے بھائی، بیگمات کے پاس جانا بھی چھوڑا۔ اب یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو وہی اللہ کا حکم ہے کہ بھائی حرام چیزوں کے قریب نہ جاؤ، تو یہ تقوی۔ اب یہ جو ہے حلال چیزوں کا روزہ چھوڑنا تو تھا بھائی، صبح سے لے کر شام تک 30 دنوں میں 30 روزہ، لیکن یہ جو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے، حرام چیزوں میں کیا ہے بھائی؟ دوسرے کو دھوکے دینا، دوسرے کا مال دھوکے سے کھا لینا، مال ہڑپ لینا، مال قبضہ کر لینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، ہاں بھائی، دوسرے کے ساتھ کیا کرنا بھائی؟ بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، رشوت لینا، جھوٹے الزامات لگانا۔ اب یہ سارے حرام کام ہیں، اگر ہم ان حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہمارے اندر تقوی نہیں رہا، اور تقوی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ انعامات بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اگر تقوی رہے گا تو مشکلات بھی آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یعنی یہ جو برے برے کام ہیں یہ نہ کرے، اللہ سے ڈر کر ان کاموں کو چھوڑ دے، جیسے ہم نے روزوں میں چھوڑ دیا تھا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، کہیں بھی بندہ پھنس جائے، ہے متقی، اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی؟ راستہ نکال دیتے ہیں۔ یہ سورۃ طلاق کے اندر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تقوی والے بندے کو، آج لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور تقوی کیا کہتا ہے بھائی؟ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولو گے کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تقوی یہ کہتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میرا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، مجھے روزی کمانی ہے، مجھے اپنی جناب بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، لہٰذا اللہ کے حکموں کو بھی میں توڑ دوں گا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اگر تقوی اختیار کرو گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا، بندے کو خبر بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں سے کیا دے رہے ہوں گے بھائی؟ رزق دے رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں تقوی سکھایا، پریکٹس کروائی، اس کی تربیت دی ہمیں۔ تو اگر ہمیں رمضان گیا اور رمضان کی تکمیل میں یہ خوشی ملی، اور اس خوشی میں ہمارے پاس سے کیا چلا جائے بھائی؟ تقوی بھی چلا جائے، تو اس کا مطلب پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی صحیح طرح سے بھائی نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بھائی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا ڈر آئے، بندے نے کوئی کام کیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اللہ سے ڈر بھی گیا، تو اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندے کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ گناہ جو اس سے سرزد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی تقوی کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ تقوی اختیار کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں، وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ تو لہٰذا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ جو گناہ کی طرف بڑھ رہا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک تقوی کی پریکٹس جو کی ہماری رمضان نے، وہ ہم نے چھوڑنی بھائی نہیں ہے۔
یہاں پر بیٹھ کر عید کی خوشی منائیں گے، عید منائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ تہیہ رکھیں گے کہ جس خوشی، جس عبادت پر ہمیں یہ خوشی ملی ہے، اس عبادت کو، اس عبادت کے مقصد کو، تقویٰ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ایک اور جو ہماری پریکٹس ہوتی ہے بھائی، وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، ہمیں قرآن کریم کے قریب لگایا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ تراویح میں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، تراویح میں قرآن کو مسلمانوں کو سنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ویسے قرآن کریم کے اوپر کیا بھائی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان تو چلا گیا لیکن قرآن نہیں گیا۔ جس رب کا یہ رمضان مہینہ تھا، اگلے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی رب کے ہیں۔ جس رب نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، اسی رب نے قرآن کریم کو آگے پوری زندگی پڑھنے کا کیا دیا بھائی، حکم دیا۔ دیکھیں یہ قرآن تو ہماری کتاب ہے، ہم نہیں پڑھیں گے تو بعد میں کیا کافر پڑھیں گے؟ یہ تو ہماری کتاب ہے، لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ رمضان میں تو پھر بھی رونقیں نظر آتی ہیں کہ مسلمان جناب قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات جمعے میں بھی کی تھی۔ دیکھیں آج یہاں پر آپ سب بیٹھے ہیں، تہیہ کریں، ارادہ کریں، پختہ عزم کریں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، روزانہ 1 رکوع پڑھیں گے، 1 صفحہ پڑھیں گے، آدھا سپارہ پڑھیں گے۔ چلو آدھا سپارہ نہیں، 1 صفحے کا تو کر سکتے ہیں نا۔ 1 صفحے میں کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ 24 گھنٹے میں سے 2 سے 3 منٹ، تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ رمضان میں جو ہمیں سکھایا گیا، اگر ہم اس کو بالکل ہی ترک کر دیں تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اگر ایک فوجی جس کی تربیت ٹریننگ سینٹر میں اس کو ٹریننگ دی جائے اور باہر آ کر وہ اپلائی نہ کر سکے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹریننگ میں وہ کیا ہو گیا جی، فیل ہو گیا۔ تو ہم نے فیلئر نہیں بننا، ہم نے تو کیا بننا ہے بھائی کہ ہماری ٹریننگ ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، صحیح ہوئی ہے۔ اور وہ صحیح کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ اب چلے گا رمضان سے آگے۔ اگر تو ہم ابھی بھی آگے تک اپنی ان نیکیوں کو، ان اعمال کو جاری رکھیں گے تو پھر تو بھائی کیا ہے، ہماری ٹریننگ صحیح ہوئی۔ دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل وہ ہیں اللہ کے ہاں، یعنی پسندیدہ عمل، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہیں جو دوام کے ساتھ ہوں بھائی، دوام کنٹینیوسلی ہوں، ان میں کہیں توڑ نہ آ رہا ہو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تہیہ کر لیں بھائی کہ 1 رکوع، 1 صفحہ ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے۔ جو صدقہ خیرات کی ہمیں رمضان میں کیا دی گئی، ٹریننگ دی گئی، اس کو جاری رکھنا ہے۔ جو تقوی کی ہمیں کیا دی گئی، ٹریننگ دی گئی، اس کو آگے بھی جاری رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، مسلسل چل رہا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن، جو آج کا دن ہے، عید کے دن اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ، اب یہ سوال بھی اسی لیے ہے فخر کے انداز میں، کہ بتاؤ کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہو کہ جس نے اپنا کام پورا کر دیا، جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جی ان کی مزدوری تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کی کام پورا ہونے سے پہلے اگر انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تو ان کی اجرت بھی دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، اور اپنے شان کی 5 قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ جو عید کے دن میرے بندے اور اوپر بیٹھی جو بندیاں ہیں وہ مجھ سے جو دعائیں مانگیں گے، میں اس دعا کے بدلے میں ان کی مغفرت کر دوں گا بھائی۔ اب رمضان کے اندر زیادہ جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی وہ ایک مغفرت ہے، دوسرا عشرہ مکمل مغفرت کا، تیسرا عشرہ وہ بخشش کا۔ بھائی بار بار یہ دعا سکھائی گئی۔ تیسرے عشرے کی دعا ہی کیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اللہ جی آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو ہمیں یہ کیا دی گئی بھائی، پریکٹس دی گئی کہ آپ نے کیا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ بندہ خطا کار ہے، رمضان چلا گیا، آگے دنیا داری میں بھی آگے خطائیں ہوں گی، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ خطا کار پسند ہیں۔ کون بھائی؟ خطا کار، یعنی جن سے غلطی ہوتی ہے وہ پسند ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، جو غلطی کے بعد کیا کرتے ہیں بھائی، توبہ۔ تو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں،
غلطیاں ہم سے ہوں گی، لیکن غلطی کے اوپر بھائی ڈٹنا، غلطی کے اوپر ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ شیطان کا شیوا ہے۔ اور غلطی پر معافی مانگ لینا یہ ہمارے بابا آدم کی سنت ہے، گویا یہ انسانیت کا شیوا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں وہ واقعہ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ بھئی سب ان کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، میں بڑا نیک، میں بہت بڑی، بھائی میں تو اتنی نیکیاں کی ہیں۔ اور دوسری بات اس کو غرور یہ آیا کہ اللہ جی آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا کام بلند ہونا، اور آدم کو، انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا کام کیا ہے بھائی؟ مٹی نیچے رہتی ہے، مٹی تو نہیں بلند ہوتی۔ تو یا اللہ میں تو نہیں ان کو سجدہ کروں گا، اس لیے کہ آپ، میں بڑا ہوں، میری ذات بڑی ہے۔ اب شیطان نے یہ نہ دیکھا کہ بھئی حکم کس کا آ رہا ہے، جب حکم اللہ کا ہے تو پھر اپنا سر تسلیم خم کر دینا۔ یہ ہم مسلمانوں کا شیوا ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا تو اپنا سر تسلیم خم کر دینا۔ اب شیطان وہاں پر ڈٹ گیا، بھائی اب غلطی ہو گئی، غلطی پر آگے سے اللہ تعالیٰ نے سزا جاری کی کہ بھائی اب تم کیا ہو گئے؟ مردود ہو گئے، یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان نے آگے سے غلطی پر معافی نہیں مانگی، شیطان آگے سے غلطی پر اور ڈٹ گیا، بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ جی مجھے معاف کر دیں، شیطان نے کہا اچھا جی آپ مجھے، اللہ جی مجھے قیامت تک مہلت دے دیں کہ میں زندہ رہوں۔ اب دیکھیں یہ بھی تو بات تھی نا، بجائے غلطی تسلیم کرنے کے، معافی مانگنے کے، اس نے قیامت تک مہلت مانگ لی۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھائی یہ بھی کہا کہ میں اب ان بندوں کو، یہ جو آدم کے بیٹے ہیں، جو ہم ہیں، ان کو میں پھر کیا کروں گا بھائی؟ بہکاؤں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ تو شیطان نے تو دشمنی میں چیلنج دے دیا، اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں یا اللہ کے بندے بنتے ہیں۔ بہرحال شیطان کا کام کیا ہے؟ غلطی پر ڈٹ جانا، غلطی سے معافی نہ مانگنا۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام، بھائی جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا، دونوں سے خطا ہو گئی۔ اچھا اب دونوں کی دیکھیں، سورہ اعراف آپ پڑھیں گے تو وہاں پر دونوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اماں حوا کو شیطان نے کیا کر دیا بھائی؟ پھسلا دیا۔ یہ لوگوں میں بڑی کہانی مشہور ہے کہ بھئی، اور لوگ یہاں تک بات کرتے ہیں کہ بھئی عورت کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکال دیا گیا۔ صحیح ہے بھئی، یہ بات غلط ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو شیطان نے پھسلایا، دونوں سے خطا ہوئی۔ تو لہٰذا خاتون کو، عورتوں کو ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں بھئی؟ کوستے ہیں۔ تو ہماری اوپر بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کے پاس بھی یہ دلیل موجود ہے کہ بھئی یہ عورت کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کی غلطی کی وجہ سے ہمیں کیا کر دیا؟ جنت سے نکال دیا گیا، یہ کیا ہے؟ من گھڑت کہانی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ دونوں کو پھسلایا، اور دونوں کے پھسلانے کی وجہ سے ایک خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھائی؟ ان کو جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے بھی کبھی اماں حوا کو تو نہیں یہ بات کہی کہ بھئی آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ آج یہاں پر آدم کے بیٹے بنت حوا کو کیا کرتے ہیں بھئی؟ تانے دیتے ہیں۔ تو یہ بات کیا ہے؟ یہ ہماری قرآن سے دوری اور اسلام سے دوری ہے، تو لہٰذا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اس غلطی کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو معافی مانگنا بابا آدم کی سنت ہے، ہمارے ابا آدم کی کیا ہے جی؟ سنت۔ لہٰذا اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً سے کس طرف آئیں بھائی؟ توبہ کی طرف آئیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں توبہ ایسی ہو کہ توبہ کے اندر اصل جو توبہ کا مفہوم ہے وہ بھی پایا جائے۔ توبہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھے ذرا بھائی۔ گناہ ہو گیا، بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ نمبر 1 اس گناہ پر ندامت ہو، افسوس ہو، بندہ اس گناہ کو برا سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے برا کام کیا ہے۔ نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، یہ عزم کرے۔ اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے دوبارہ ہو جائے تو پھر یہی توبہ کرے، لیکن عزم پکا ضرور کرے، اپنی طرف سے کوشش ضرور کرے۔ باقی بندہ خطا کار ہے، ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بھئی رمضان کا پیغام، اس میں بنیادی جو پیغامات ہیں اس میں سے یہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے۔ بہت سے لوگ بعض اوقات آتے ہیں، قاری صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تو وہ دونوں وظیفے آپ کے سامنے آ گئے۔
ایک تو بھائی کیا جو پہلا آیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے نکالنے کا رستہ بنا دیں گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہی تو پریشانی ہے آج کل کہ بھائی رزق کے معاملے میں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو رزق بھی وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان نہیں۔ تو ایک وظیفہ کیا ہو گیا؟ تقوی، اور دوسرا وظیفہ کیا ہے بھائی؟ توبہ استغفار ہے، کہ بندہ بارہا اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ کا ورد کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب یہ پڑھے، یا اللہ اردو میں مانگ لے، میواتی میں مانگ لے، اپنی پشتوں میں مانگ لے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہے، معافی طلب کرتا رہے گا تو بھائی ثمرات بھی ملیں گے، وظائف کی دوسری طرف ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب وظیفے کی بات آئی گئی تو اکثر لوگ جو وظائف کی بات پوچھتے ہیں، یاد رکھیں ہر وہ بندہ جو فرائض چھوڑتا ہے وہ جتنے بھی وظائف کر لے اثر نہیں کریں گے۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ نہیں رہا، وہ ادھر ادھر کے جناب کیا کر رہا ہے؟ وظائف کر رہا ہے، تو وہ وظائف اثر نہیں کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک بندہ جو ہے اس کے آپ نے دینے 1,00,000 روپے، اب اس کو آپ کہتے ہیں یار یہ 10 روپے آپ کو کیا ہے؟ ہدیہ ہے، وہ کہے گا بابا میرے 1,00,000 روپے تو دو، جو آپ نے دینا ہے وہ تو دو۔ تو ہمارے اوپر نماز تو کیا ہے؟ فرض ہے، وہ نماز ہم پڑھ نہیں رہے اور دوسرے وظائف کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک میں جیسے نمازوں کی پابندی کی، مساجد کے اندر رونقیں لگی، تو بھائی اب چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو جناب ارادہ کر کے یہ بات کہتے ہیں بھائی اب رمضان چلا گیا تو لہٰذا اب ہم کیا ہیں، بس چھٹی ہوگی، کافی ہو گیا جناب، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب غلطی ہو جائے، یہ نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو فوراً سے کیا کرنی ہے بھائی؟ توبہ استغفار کرنی ہے۔ توبہ استغفار کے فائدے بڑے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ، توبہ یا اللہ، کچھ بھی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں آسمانوں سے بارشیں برسا کر۔ اب اللہ کی رحمت کی بارشیں بھائی، ایک تو پانی کی صورت میں، دوسرا رحمت کی صورت میں، اور رحمت کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ بارش دیکھیں، بارش آئے، بارش میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو بارش کی ویسے بڑی ضرورت ہے، گرمی انتہا پر ہے، تو جب ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ سورہ نوح کے اندر 19واں پارہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ نوح کے اندر اللہ فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم پھر ان پر مسلسل بارشیں برساتے ہیں جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور آگے فرمایا ہم ان کی وَيُمْدِدْكُمْ، اور ان کی مدد کرتے ہیں بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں اولاد کا لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، مال کا لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بھئی استغفار کرو، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور اولاد کے ساتھ۔ تو ایک بات یہاں سے چلتے چلتے یہ بھی اب سن لیں کہ بھئی اولاد جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت جتنی ہو بھئی اتنی کیا ہے؟ کم ہے۔ لہٰذا یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ بچے کم ہی اچھے، یہ نہایت غلط بات ہے۔ ہم کبھی یہ تو نہیں کہتے کہ مال کم ہی اچھا، مال تو زیادہ سے زیادہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں مدد کو مال کے ساتھ اولاد کو بھی رکھا، تو لہٰذا اللہ کو، اللہ کے حبیب کو اولاد کی کثرت پسند ہے، اولاد کی کثرت۔ موضوع یہ نہیں ہے، بہرحال سامنے آگے اس لیے بات کر لی۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے باغات اور نہروں کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ باغات اور نہریں چاہے دنیا میں ملیں یا آخرت میں ملیں، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو بھائی جو رمضان المبارک میں ہم نے کیا کر لی؟ پریکٹس کر لی، مغفرت کی پریکٹس، توبہ کی پریکٹس، تقوی کی پریکٹس، قرآن کریم کی تلاوت کی پریکٹس، صدقہ خیرات کی پریکٹس، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو دوام پکڑنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا آ گئی بھئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی۔ اب اگر ہم اس میں شیطان کو موقع دیں گے تو شیطان تو تیار بیٹھا بالکل حملہ کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم مضبوط رہیں گے کہ نہیں بھائی شیطان تو لازمی بات ہے شیطان وسوسہ ڈالے گا، لیکن ہم مضبوطی سے کیا کریں گے بھائی؟ مقابلہ کریں گے، نہ کچھ بھی ہو بھائی یہ ہم نے سیکھا ہے لہٰذا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں،
تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ مدد بھی کریں گے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جتنے بہن بھائی یہاں پر عید کے لیے آئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں بھائی، میرے بندے اور بندیوں کی کیا ہے بھائی کہ ان کی مغفرت کر دی جائے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ بندے اور بندیاں عید گاہ سے یعنی نماز کی عید سے لوٹتے ہیں، وہ بتایا تھا کہ عید کیا بھائی نماز کہاں ہوتی ہے، عید گاہ میں پڑھنی چاہیے، عید کی باہر کیف ہمارے یہاں پہ ہو رہی۔ تو جب بندے اور بندیاں عید کی نماز سے لوٹتے ہیں تو وہ اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہوتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اب بھائی عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ عید کی نماز میں 6